سادگی اپناتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی سادگی کا مجسمہ بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، اور کبھی خود چلتے ہیں اور سواری پہ غلام ہوتا ہے، اور کبھی خود سواری پہ بیٹھتے ہیں اور پیدل غلام چلتا ہے۔ اور جب عین وہاں بیت المقدس کے قریب پہنچنے کا وقت آیا تو لوگوں نے، حضرت عمر کے پیدل چلنے کی باری تھی، لوگوں نے کہا جی اب آپ سوار ہو جائیں، غلام پکڑ لیتا، کہا نہیں باری میری ہے، لہذا میں ہی پیدل چل کر جاؤں گا۔ اور بیت المقدس کی چابیاں انہوں نے آ کر پکڑا دی، کیونکہ 17 پیبند لگے ہوئے تھے، اور وہ پادری آ کر کتابیں پکڑ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں نشانی لکھی ہوئی تھی بیت المقدس وہ آ کے فتح کرے گا کہ جس کے کپڑے پر 17 پیبند لگے ہوں گے، اور غلام اوپر سوار ہوگا، اور آقا اور امیر المومنین سواری کی لگام پکڑ کر آ رہے ہوں گے۔ یہ نشانیاں پوری ہیں، یہ لو بیت المقدس کی چابیاں لے لو۔ تو یہ تکلفات سے پاک زندگی صحابہ کرام کی تھی۔ 17 پیبند، دنیا کا فاتح، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ آج ہم میں سے کون ہے جو 2-3 پیبند بھی اپنے کپڑے پر لگانے کے لیے تیار ہو؟ رفو والے کپڑے لوگ پہننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور گھر میں لڑائی کرتے ہیں، اور جوڑا نہیں تھا، آپ نے یہ رفو والا جوڑا مجھے دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیبند والے کپڑے پہنتے۔ صحابہ کرام پیبند والے کپڑے پہن لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تکلفات سے پاک تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے تھے لوگوں کے حالات کے لیے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ خود بے آرام ہو کر سارے لوگوں کے آرام کے لیے چکر لگا رہے ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں، اور ایک آدمی کو جاگتے ہوئے پایا تو اس کو کہا کہ یہ میرا جوڑا ہے، تم اس کو دھو دو۔ کہا کہ اس کا پیبند بھی اکھڑ گیا ہے، ذرا اس کے پیبند اور ٹانکے دوبارہ لگا دو۔ تو انہوں نے پیبند زدہ کپڑے کو بھی ٹھیک کر دیا، اس کے پیبند ٹھیک کر دیے اور اس کو دھو دیا۔ اور وہ درزی تھا تو ایک خوبصورت سا قبطی جوڑا اس نے سی کر حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر نے اس کو ہاتھ لگایا تو کوئی بہت نرم تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بھائی رکھ لو، میرا کپڑا اس سے زیادہ پسینے کو جذب کرتا ہے، میں یہ نرم اور ملائم لباس نہیں پہن سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ کے پاس میں حاضر ہوا تو آپ ریت پر سوئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافروں کے پاس اتنا مال و دولت آ گیا، آپ کے لیے ہم کوئی اچھا سا بستر نہ بنا دیں، آپ ریت کے اوپر آرام فرما رہے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو آج ریت پر سوتا ہو؟ ہم کہتے ہیں ڈبل بیڈ نہ ہو اور ماسٹر کا مولٹی فوم نہ ہو تو مجھے نیند نہیں آتی۔ مجھے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں چارپائی کے بغیر نیند نہیں آتی، مجھے بیڈ پر سونا ہوتا ہے، اس کے علاوہ مجھے نیند نہیں آتی۔ لائٹ جلتی ہے تو مجھے نیند نہیں آتی، کوئی کہتا ہے بجھی ہو تو مجھے نیند نہیں آتی۔ ان تکلفات میں پڑنے والے امتیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور والی چارپائی پر بھی سو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم و نازک بدن تھا، اس پر نشان پڑ جاتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور والی چارپائی پر لیٹ جایا کرتے تھے جو کھجور کی لکڑی سے بنی ہوتی تھی، اور ریت پر بھی آپ آرام فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کوئی بات نہیں ہو عبداللہ، مالی والی دنیا، میرا اور دنیا کا کیا رشتہ ہے؟ میری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک مسافر جا رہا ہو، راستے میں تھک جائے، استظل تحت شجرۃ وترکھا، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، اسٹے کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے ٹھہر جائے اور پھر اس کے سائے کو چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام کھجور والی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے جس سے آپ کے نرم و نازک اور خوبصورت بدن پر نشان پڑ چکے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسرا کافر ہیں اور وہ اتنی عیش میں رہ رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی وسعت والا رزق عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا عمر، اللہ نے ان کے لیے یہ دنیا میں کر دیا ہے، ہمارے لیے سب کچھ آخرت کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو اس طرح سادگی کا نمونہ بنے ہوئے تھے۔